کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ عبس مخارج اور تجوید کے ساتھ مکمل کر لی۔ آج ہم اس سورۃ خلاصہ تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے آخر تک ہر سورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع بھی قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنا اور منکرین کو قیامت کے انکار کے برے نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔ شروع میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے سخت کافر جو قیامت کے بھی منکر ہیں، انہیں قائل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کاوش اور کوشش کرتے تھے کہ بعض اوقات مخلص ساتھیوں سے کرنے والا سوال بھی ان کفار کی فکر کی وجہ سے گرا محسوس کرتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرے انداز میں تنبیہ کی گئی کہ طالب صادق پر توجہ پہلے کرنی چاہیے۔ اس سورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبس کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ اس کے بعد جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ہے وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی کلاس تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر